السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے کہ زکوٰۃ آپ جس بندے سے صفائی کروانا چاہتے ہیں نا اپنے جسم کی، آپ نے پارٹ 1 میں آپ نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہے، اللہ کا قرضہ تو دینا ہے، لیکن کس کو دینا ہے اس کا قرآن پاک کے اندر سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس کو دینا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے پاس آپ جاتے ہوں گے، ان سے کہتے ہوں گے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، ہمارے اوپر جو ہے نا وہ جنات نے ایسا کر لیا ہے، ہمارے گھر میں ہمیں سایہ محسوس ہوتا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، کبھی کون سی چیز جو ہے نا ہمارے گھر میں ایسے ہمارے پاؤں پہ چڑھ، کبھی چھپکلیاں آ جاتی ہیں سامنے، کبھی سانپ آ جاتے ہیں، کبھی کیا، اور کبھی جو ہے نا کاروبار آپ کا بندش ہو جاتا ہے، تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ آپ سے کوئی پیسے لیتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں اپنی مرضی سے آپ دے دیں، اور آپ کو کوئی تعویذ یا بتیاں بنا کے دے دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو میری آیتوں کو، جو میری باتوں کو بہت گھٹیا قیمت پہ، سامانن قلیلاً، بہت گھٹیا قیمت پہ جو بندہ جو ہے نا میری آیتوں کو بیچتا ہے، تو وہ بندہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ غلط بندہ ہے، وہ کافر ہے۔ اچھا، گھٹیا قیمت پر، مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے آپ کا قرضہ بنتا ہے 1,00,000 اور وہ بندہ کہتا ہے جی میں تو 5,000 میں آپ کا کام کر دوں گا، جی میں تو 2,000 میں کر دوں گا، میں تو آپ مجھے 200 دے دیں، 400 دے دیں۔ وہ اپنے رشوت کے بازار گرم کر رہے ہیں، وہ آپ کو رشوت دے دے کے، تھوڑے پیسوں کی لالچ دے دے کے اپنا گھر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی جو ہے نا وہ یعنی کہ دھتکار ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہ وہ کافر لوگ ہیں جو میری آیتوں کو گھٹیا قیمت پر بیچتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے جتنی، اس سے کم قیمت بتا کر وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اور لوگ آج کل پیسے بچانے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کا کام ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ اس بندے کو کیسے پہچانیں کہ جو بندہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا کام جو ہے نا وہ کرنے کے لیے بالکل پرفیکٹ بندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی کہ آپ اعمال کیا تولے جائیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں بندہ کیسا ہے، اس بندے کو نوٹ کریں کہ اس بندے میں یہ باتیں ہوں گی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، کیا ہے کہ وہ بندہ آپ کو چیک کرے گا، اگر آپ کہتے ہیں میرے گردے میں تکلیف ہے، وہ بندہ آپ کو چیک کرے گا، اور وہ چیک کرے گا، نہ اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، نہ وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا۔ وہ چیکنگ جو بھی اس کی فیس ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے نبی سے یا کسی سے بھی مشورہ کرو تو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بھی فیس اپنی مانگے گا آپ سے یا مانگے گی جو بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ وہیں پہ آپ کا چیک کرے گی کہ آپ کے گردے میں کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس گردے کو تولا جاتا ہے نا، یعنی کہ اس کو تولا جاتا ہے۔ تولا کیسے جاتا ہے کہ وہ اس گردے میں وہ زیادہ، اس میں گرمی زیادہ ہوئی ہوئی ہے یا زیادہ ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا زیادہ ٹھنڈ اور گرمی بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، یہی بی پی لو ہائی کا سبب بنتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بندہ اس چیز کو چیک کرے گا، تولے گا کہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، عمل تولا جائے گا کہ ابھی تک آپ نے کیا عمل کیا ہے، صحیح طرح آپ نے کھانا کھایا ہے، پرہیزی کھانا کھایا ہے کہ نہیں، جو آپ کے جسم کو سوٹ کرتا ہے وہ کھایا ہے کہ نہیں، آپ نے بہت زیادہ گرم چیزیں تو نہیں یوز کر لیں، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ اور میڈیسن کوئی بہت گرم تو نہیں یوز کر لی، کوئی بہت ہی ٹھنڈی چیزیں تو نہیں آپ نے یوز کر لی، بہت زیادہ ایئر کنڈیشن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تو آپ نے وہ جو ہے نا مطلب یوز نہیں کیے کہ آپ کی باڈی بہت زیادہ اندر سے ٹھنڈی ہوگی تب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے نا مطلب وہ بندہ اس چیز کو چیک کرے گا کہ آپ کے اس عمل کو تولے گا کہ آپ کا حصہ کتنا گرم ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے۔ اب گرم حصہ جو ہے نا وہ اگر اس نے دوبارہ اس کو سرکولیٹ میں کرنا ہے نا، تو پھر وہ بندہ آپ سے زکوٰۃ مانگے گا کہ یہ صفائی کی میری یہ مزدوری بنتی ہے۔ اچھا، وہ کہے گا کہ اتنی مزدوری بنتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ جی مزدوری تو آپ تو جائز کریں، جی اب جائز ہم نے کرنا ہے یا آپ نے اپنے جسم میں وہ کچھ پالا ہوا ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ قرض بھی دینا ہے، آپ قرض دار ہیں، وہ بندہ تو صرف آپ کی صفائی کر رہا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس بندے کے جائز نجائز کی بات نہیں ہے، وہ بات تو آپ کے جائز نجائز کی ہے کہ آپ نے اتنا خراب اپنے آپ کو کیوں کر لیا ہے، جبکہ خدا نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے جسم کو صحیح طریقے سے رکھیں، پھر آپ نے کیوں خراب کر لیا اپنے جسم کو؟ اچھا، ڈاکٹر کو تو دے دیں گے وہ چیزیں، دوائیاں وہ دے دیں گے پیسے، لیکن جو ایسا بندہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے نا، اللہ تو ڈاکٹروں کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس بندے کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، پھر وہ زکوٰۃ بتائے گا۔
اگر آپ اس کو وہ زکوٰۃ ظاہری بات ہے آپ پہلے دیں گے تو تبھی وہ کام ہوگا، کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ آپ نے اپنے سر سے وہ اللہ کا قرض اتارنا ہے، وہ اتار لیا۔ اب وہ بندہ دنیا کے جس کونے میں آپ بیٹھے ہوں گے وہ بندہ وہیں پر آپ کو دم کرے گا اور سامنے بھی نہیں آئے گا آپ کے۔ اب وہیں پر دم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہیں پر دم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے خدا کی طرف سے طاقت ملی، اور خدا تو ہر جگہ موجود ہے، خدا کی چیزیں ہر جگہ موجود ہیں، اس کے فرشتے موجود ہیں، اس کی ایسی اس بندے کی ایسی اندکھی طاقت آپ کے ساتھ موجود ہوگی اور آپ کو دم کرے گی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا ٹھیک کس طرح ہو گئے۔ یہ اس بندے کی پہچان ہے کہ جہاں پہ رب موجود ہے اس بندے کی طاقت بھی اس رب کے ساتھ ہی اس کو عطا کی گئی ہے، اس بندے کو وہ طاقت عطا کی گئی ہے، تو تب جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ آپ کے سامنے بھی نہیں آ رہا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا رب سامنے نہیں ہوتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ جو رب کے بندے ہوتے ہیں نا، وہی بندے جو رب کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کا بھی رد عمل بالکل ویسا ہی ہوگا۔ یہ پہچان ہے اس بندے کی، سمجھ آئی ہے؟ اب یہ پہچان ہو گئی۔ اب پہچان ہونے کے بعد وہ ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر۔ دنیا کی کتنی کتابیں آپ لے لیں، پڑھ لیں، ان کتابوں میں وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو جو اس روحانی جو علم ہوتا ہے نا، وہ صرف خدا کے ساتھ لنک بنانے سے ملتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ قرآن لکھا ہے نا، اللہ کی کتاب قرآن میں طریقے ہم پڑھیں گے، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر اس کی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم عملی طور پہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے کہ ہم دنیا کی محفلوں میں پردے میں نہیں ہیں جی، ہم وہ کچھ نہیں کرتے، ہم دنیا کے پیچھے چلے، دنیا کیا کہے گی۔ وہ پھر آپ کو جس چیز سے اللہ نے منع کیا جب وہ آپ نہیں کام کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا زیادہ وقت دنیاوی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہاں سے آپ کا جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بیماریاں لگتی ہیں، ہزاروں طرح کے یہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے وہ ڈاکٹر جب آپ کو روحانی مل گیا نا، روح کا سلسلہ، نور کا سلسلہ صرف خدا اور اس کے رسول کے ساتھ سے ملتا ہے، اور روح کی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ صرف وہ اندر پردے میں رہ کر ہوتی ہے، پردے کے اندر رہ کر ہوتی ہے، اور خدا کس جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو کدھر جانے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں؟ خدا جب آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے دل کے اندر چھپے خانوں کے اندر آپ کا رب موجود ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے دل کے رستے کھولنے ہیں، دل کے رستے جب کھل گئے، آپ کا رب آپ کے دل کے اندر موجود ہے، آپ اپنے رب کی خدمت میں ہیں، حاضر ہو جائیے۔ اب آگے ڈیوٹیز کس کی لگی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہیں، اپنے نیک بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو میں اگلی گفتگو میں بتاؤں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے اور میری باتوں پہ غور کیجیے گا، اور اپنے پیسے اس طرح مت ضائع کریں ہر ایک کو دے کر، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔